فرمایا قل اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں، جب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا، فرمایا حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ اس وقت بھی میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح تم ان کے کسی قوم کا رہنما بنا کے بھیجے گا، کسی قوم کا قائد نبی بنا کے بھیجے گا۔ اے اللہ میری قوم بتقاضۂ بشریت غلطیاں کرے گی، گناہ کرے گی، نافرمانیاں کرے گی۔ اے اللہ آج ابھی دنیا بنی نہیں، دنیا بننے سے پہلے کی بات ہے، مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جو قوم بنے گی میری وہ بتقاضۂ بشریت غلطیاں کرے گی، گناہ کرے گی، آج میں ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں اس پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں جب میں پیدا ہوا دنیا میں آیا، پیدا ہوتے ہی دنیا میں آتے ہی رب کو سجدہ کیا، اور سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، سجدے میں پڑھا ہے تو رب حبلی امتی پڑھا ہے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ سجدے میں پیدا ہوتے ہی تمہاری بخشش کی دعائیں مانگی، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں اس پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں تمہاری خاطر میں نے طائف میں جا کے تبلیغ کی، تمہاری خاطر طائف میں گیا، وہاں مجھے پتھر مارے گئے، سر سے خون نکلا، پاؤں تک پہنچ گیا، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے غلاموں اس پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں تمہاری خاطر میں نے مکہ چھوڑ دیا، میں نے ہجرت کی تمہاری خاطر، مکے کو چھوڑ دیا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں میں غاروں کے اندر جا کے رو رو کے رب سے تمہاری بخشش کی دعائیں مانگتا رہا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں جب میں معراج پہ گیا رب نے فرمایا حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے اپنی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگا، میں نے اپنے بیسن کے لیے کچھ نہیں مانگا، میں نے اپنے حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، علی کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اے میرے غلاموں وہاں معراج پہ جا کے عرش اولیٰ پہ بھی جا کے رب سے مانگا ہے تو تمہاری بخشش مانگی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اے میرے غلاموں جب میں دنیا سے گیا مصطفیٰ کریم کا انتقال ہوا، وصال ہوا، جب دنیا سے گئے قبر میں رکھے گئے، لحد میں رکھے جا رہے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں مصطفیٰ کے لبان حرکت میں تھے، لبان میں جنبش تھی، حرکت کر رہے تھے، صحابی کہتے ہیں میں کان قریب کیا، کان قریب کر کے سنو تو سے کیا کہتے ہیں، تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دینا، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دینا۔ دنیا سے جاتے وقت بھی تمہاری بخشش کی دعائیں مانگی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بھی تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر میرے جانے کے بعد میری عنایات کو بھول نہ جانا، میرے احسانات کو فراموش نہ کر دینا۔ میرے جانے کے بعد ارے الا المودۃ فی القربى، میرے علی سے پیار کرنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسن سے پیار کرنا، اور زندگی کی آخری سانس تک میرے حسین سے محبت کرنا۔ اب قربہ ہے کیا؟ ہم اپنے گھر میں نظر ڈالیں کہ قربہ، ہمارے قربہ کو، ساڈے قریبی قربہ کون ہے؟ ہم جس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں وہ کیا ہے؟ قریبی ہو گیا، قربہ میں سے ہو گیا۔ جس کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے لے لیں وہ بھی قربہ ہو گیا، وہ بھی قربہ ہے۔ اب مصطفیٰ کے قربہ کون ہیں؟ توجہ کرنا، جس کو بیٹی کا رشتہ دو وہ بھی قربہ، جس کے ہاتھ بیٹی سے رشتہ لے لو، جس کی بیٹی کا رشتہ لے لیا وہ بھی قربہ۔ اب توجہ کرنا، مصطفیٰ کے قربہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ مصطفیٰ کے نکاح میں ہے، تو پتہ چلا ابو بکر مصطفیٰ کے قربہ۔
عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ مصطفیٰ کے نکاح میں ہے، تو پتہ چلا عمر فاروق بھی مصطفیٰ کے قربا۔ حضرت عثمان کو مصطفیٰ نے اپنی 2 بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹیوں کا نکاح مصطفیٰ نے کروایا، اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے دیگر بعد میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو پتہ چلا عثمان بھی مصطفیٰ کے قربا۔ تو علی شیر خدا کو اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا رشتہ تھا، تو پتہ چلا علی بھی قربا۔ ایک اور بات کر دوں، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن جن کا نام ام حبیبہ ہے مصطفیٰ کے نکاح میں ہے، پتہ چلا امیر معاویہ بھی مصطفیٰ کی قربا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی مصطفیٰ کے قربا ہیں۔ عقیدہ سمجھ لو، جو کسی صحابی کے خلاف بکواس کرے نا وہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، امانو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ تو جو حضرت عمر فاروق کے خلاف بولے، حضرت عمر فاروق تو ہے ہی مصطفیٰ کی قربا، جن کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں ہے وہ تو ہے ہی قربا۔ آج ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، کچھ لوگ ایسے آ چکے ہیں جو معاذ اللہ علی علی کا نام لے کے تو حضرت عمر کے خلاف کبھی بکواس کریں گے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بکواس کریں گے۔ تو وہ لوگ صاحب ایمان نہیں، وہ صرف انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے بارے میں واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کچھ اعرابی آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، قرآن پاک میں ہے کہ کہنے لگے ہم نے ایمان لائے، ہم ایمان لائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب ان سے کہو تم ایمان والے نہیں بلکہ قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ تم نے ابھی تو صرف کلمہ پڑھا، ایمان والے نہیں۔ جب تک مصطفیٰ کے سارے صحابہ کو حق نہ مان لو اس وقت تک بندہ کا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت محترم، یہاں پہ چونکہ ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے قربا علی، حضور کے قربا حضرت فاطمہ الزہرا، حسن حسین، یہ سارے حضور کے قربا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کی پہلوانی بھی کمال ہے، پہلوان بھی کمال کے تھے۔ ایک بار ایک پہلوان آیا، وہ آ کے حضرت علی مدینہ کے اندر ایک سکون کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے، تو پہلوان نے حضرت علی کی بڑی شہرت سنی تھی، نام سنا تھا کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، نام علی ہے، انہوں نے ایک ہاتھ سے 40 من وزنی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیا، بڑے پہلوان ہیں، انہوں نے ایک بار سے مرحب کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا، تو شہرت سنی تو مدینے کے اندر وہ پہلوان آ گیا، تو وہ حضرت علی کے قریب آ کے کہتا ہے حضور مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں علی کون ہے؟ علی سے پوچھ رہا ہے علی کون ہے؟ حضرت علی فرمایا تجھے علی سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا بہت بڑے پہلوان ہیں، میں ان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بڑے پہلوان ہیں، میرے سے بڑے پہلوان، میں بھی بڑا پہلوان ہوں، مجھ سے بھی بڑے پہلوان ہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اچھا تو پہلوان ہے، تو علی سے کیا لڑنا ہے، پہلے مجھ سے کشتی کر، اگر مجھ سے جیت گیا تو سمجھ لینا علی سے جیت گیا، سمجھ لینا علی سے جیت گیا۔ حضرت علی اٹھے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی اٹھے، کشتی شروع ہوئی، بازو پکڑا حضرت علی نے، زور سے چھٹاکا لگا کے زمین پہ گرا دیا، اوپر بیٹھ گئے، تو وہ کہنے لگا نہیں جناب میں ابھی نا فل تیار نہیں ہوا تھا کشتی کے لیے، دوبارہ موقع دے، دوبارہ موقع دلا، دوبارہ پھر اسی طرح حضرت علی نے پٹک کے زمین پہ مارا،
پھر کہنے لگا نہیں ابھی بھی ٹھیک طرح سے میں تیار نہیں ہوں. تیسری بار پھر موقع ملے, پھر تیسری بار کشتی ہوئی. پھر تیسری بار حضرت علی نے اسے پکڑا, زمین پہ پٹک کے اوپر گیا. تیسری بار وہ پہلوان, حضرت علی اس وقت کافی اولڈ ایج تک پہنچ چکے تھے, عمر زیادہ ہو چکی تھی, تو وہ نوجوان تھا. اس کے باوجود 3 بار حضرت علی نے پٹک کے زمین پہ کہ تو علی سے لڑ سکے اور تیری عقل کا پھیر ہے, تو شدا کی تم ہے اور علی خدا کا شیر ہے. حضرت محترم حضرت علی وہ ہستی ہیں. مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑا علی کا, فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آج نے کچھ ان پڑھ لوگ جہالتی چونکہ انتہا ہو چکی ہے, نہیں جی میں علی کو مولا نہیں مانتا, مولا صرف اللہ کی ذات ہے. مولا اس کے علاوہ کسی کو مولا کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا, جی معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. آپ نے علی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا, ایسے ایسے جملے کہتے ہیں. پھر اپنے جناب جان کے تنظیم کے بیچ اپنا جرا مسجد اپنا جرا امام ہوئے گا, مولوی ہوگا, مولانا 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 صاحب ہے. میں نے کہا اب شرک نہیں ہوا, اپنے مولوی کو مولا کہہ رہا ہے, علی کو مولا کہنے سے انکار کر رہا ہے. جن کو نبی نے بولا جس کا میں مولا اس کا علی, جس کا میں مولا اس کا مولا کا مطلب ہے آقا. آقا جو اللہ کی صفت مولا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے خاص, لیکن وہ اللہ کی ذاتی ہے. جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ عطائی ہے. ہم اکثر جو کہتے ہیں نا مولانا صاحب, نا جو ضمیر ہے نا وہ مطلب ہے ساڈا, نا جمع متکلم کا سیگا, اس کا مطلب ہے ہمارا. مولا مولا مولانا ہمارا مولا یعنی ہمارا آقا. مولویوں نے جڑا کہنے مولانا اس کا مطلب ہے ہمارا آقا. یعنی کہ جہالت کی اتنی انتہا تک کچھ لوگ پہنچ چکے, ان کو مولا کا مطلب ہی نہیں جی ہم یہ تو شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. آپ نے علی کو مولا کہہ دیا. حضرات محترم شیر خدا علی المرتضیٰ مدینے کے اندر بیٹھے ہیں, بزرگ ہیں, عمر کافی ہو چکی ہے, اخروٹ ہاتھ میں ہے, اخروٹ توڑ رہے ہیں, اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا. ایک نوجوان آیا, اس نے دیکھا کہ یہ علی وہ علی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے, حال یہ ہے کہ یہ اپنے دانتوں سے اخروٹ نہیں توڑ سکتے. وہ کہتا ہے میں نے خیال کیا, میں نے سوچا, دل میں خیال آیا, تو شیر خدا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, کہنے لگے او بیٹے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ وہ علی ہے جس سے اخروٹ نہیں ٹوٹا جاتا, اور خیبر کے قلعے کا دروازہ کیسے اکھاڑا؟ سن, علی اخروٹ توڑ رہا ہے اپنے جسم کی طاقت سے. جب خیبر کے قلعے کی باری آئی تھی تو علی نے ایمان کی طاقت سے توڑا تھا. علی کو کہتا ہے, علی ایسے کھڑے ہوئے کہنے لگے آج بھی کوئی ہے حاضر تو لا, علی اکھاڑنے کے لیے تیار ہے. علی اکھاڑنے کے لیے تیار. وہ مرحب مقابلے میں آیا تھا نا, مرحب, وہ میدان میں آ کے کہتا ہے حضرت علی کو, وہ بھتیجے تو کدھر میرے مقابلے جا گئے, تنوں نہیں پتہ میں مرحبا, مینوں لوگ مرحبا دے رہے, تنوں نہیں پتہ, مینوں نہیں تو جاندا, 100 بندے دا میں کلیاں مقابلہ کرنا. وہ مرحبا یا نا غرور چاہ کے کہنے لگا حضرت علی میں 100 بندیاں دا کلیاں مقابلہ کر لینا ہے, تنوں نہیں پتہ تو میرے مقابلے جا گیا. علی شیر خدا کہنے لگے مینوں تیرا نہیں پتا پر مینوں اسد اللہ آخ دینا, مینوں شیر خدا آخ دینا, میں شیر خدا آیا. میدان آیا, جب میدان لگ گیا
تے پہلی وار دے وچ حضرت علی نے انج تلوار ماری جڑی اتھوں چیر دے آیا تے اودے مرحب دے دو حصے کر مرحب دے دو حصے جڑا کہندا سی میں 100 بندو سے اکیلے لڑ سکتا ہوں. ہاں شیر خدا کی تلوار کا ایک وار مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ارے مرحب تو میم ہے، بڑا سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں، اب یہ مارا علی کا ہے. وہ شیر خدا حضرت فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا ہیں جن کو حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار، سرداران جنت. حضرت فاطمہ زہرا جب محشر کا دن ہوگا تو حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ حضرت ہوا میدان محشر سے گزرنا چاہتے ہیں، آواز آوے گی گزرن دے. یا اللہ حضرت حاجرہ گزرن دے، یا اللہ حضرت آسیہ گزرن دے، یا رب العالمین حضرت یوسف کی ماں گزرنے دو. پھر تھوڑی دیر جبریل بعد جبریل امین عرض کریں یا باری تعالیٰ مصطفیٰ کی لخت جگر علی کی زوجہ فاطمہ الزہرا میدان محشر سے گزرنا چاہتے. اب رب کی طرف سے حکم ہوگا جبریل رک جا، ٹھہر جا، رک جا. جی مولا. پھر ایک منادی ندا کرے گا، وہ ندا یہ کرے گا یا اہل الحشر نکسوا رؤسکم وغدوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد. اے اہل حشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بھی بند کر لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر جائے. یا اللہ یہ مبالغہ کیوں؟ آنکھیں بند ہوگی تو بات ختم، یا سر جھک گئے نظریں نیچے ہو گئیں تو بات ختم. دونوں دو تو باتیں کیوں، مبالغہ کیوں؟ تو آواز قدرت آتی ہے وہ اس لیے کہ آنکھیں اس لیے بند کرو کہ فاطمہ الزہرا کے پردے میں فرق نہ آئے، اور سر اس لیے جھکا لو کہ سیدہ طیبہ فاطمہ کے ادب میں فرق نہ آئے. ادب میں فرق نہ آئے. ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کو یقین ہے آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہو چل گیا میری بخشش کا پوچھنا ہے. میری بخشش کے لیے وہ قصیدہ کافی ہے جو میں نے فاطمہ الزہرا کی شان میں پڑھا. ہاں وہ قصیدہ کافی ہے جو نے میں نے فاطمہ الزہرا کی شان میں لکھا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سین نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، بانوائے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا تیری شان پہ صدقے، تیرے مقام پہ صدقے جاؤ. مریم از سیر نسبت حضرت عیسیٰ عزیز ہے. فاطمہ حضرت مریم تو ایک نسبت سے عزیز تھی، ہاں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی. فاطمہ تم ہر نسبت سے عزیز ہو، اعلیٰ ہو. اے فاطمہ الزہرا اگر تیرے باپ کی طرف دیکھوں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، اگر تیرے باپ کی طرف دیکھوں تیرا باپ سارے نبیوں کا سردار ہے. اللہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تیرے شوہر کی طرف دیکھوں تو سارے ولیوں کا سردار ہے. اے مادرہ مرکز پرکار عشق اگر تیرے بیٹوں کی طرف دیکھوں تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. فاطمہ تیرا اپنا مقام یہ ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. وہ حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز تھی کیونکہ نبی کی ماں تھی، نبی کی ماں تھی. فاطمہ تیرا باپ نبیوں کا سردار ہے، تیرا شوہر ولیوں کا سردار ہے، تیرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ تیرا اپنا مقام یہ ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ ڈاکٹر اقبال نے قصیدہ لکھ کے کہنے لگے میری بخشش کے لیے وہ قصیدہ کافی ہے.
میری بخشش کے لیے وہ قصیدہ کافی ہے جو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں لکھا ہے۔ ہاں، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کہیں معصومیت کا سایہ، کہیں شرافت کی جیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، کیونکہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ارے اس علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا۔ حضور فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں، ہاں مولوی ہے پوچھے جی حسین کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ اور یہ حسین کا فرمان مصطفیٰ کا فرمان ہے، حسین کا حکم مصطفیٰ کا حکم ہے، حسین کا فعل مصطفیٰ کا فعل ہے۔ حسین وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کی رضا ہے، اور مصطفیٰ وہی کرتے ہیں جو خدا کی رضا ہے۔